السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. میں ہوں آصف. میں نے سفر در سفر سلسلے میں پچھلی دفعہ ایک پہلا افسانہ پیش کیا تھا اور خلیل جبران کا افسانہ پیش کیا تھا، اور آج میں اپنی کتاب سکوت شب سے ایک افسانہ پیش کر رہا ہوں، فریب الفت. اور میں امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ ضرور اندر کے سفر پر لے کر چلے گا. تو چلیے یہ کرتے ہیں پھر سفر در سفر. دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نام کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ بنانے والے نے انہیں بڑا خاص بنایا ہے. وہ بنانے والے کی کاریگری کا ایسا نمونہ ہوتے ہیں جس کو لفظوں کا پیراہن نہیں دیا جا سکتا. وہ صحیح معنوں میں پیکر حسن و جمال ہوتے ہیں. حسن کیا ہے؟ جمال کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ہمیں اپنی طرف بلائے اور پکار پکار کر کہے کہ میں حسن ہوں، آؤ میری طرف، یا وہ جس کی طرف دل و نگاہ خود بخود متوجہ ہو جائے، جسے دیکھ کر اسے دینے کو دل کرے، لینے کا جذبہ فنا ہو جائے، جسے ارواح تحفہ خاص سمجھے، جو پردوں میں بھی نہا ہو اور نہا ہو کر بھی آنکھوں کے سامنے رہے، جس کی طرف نظر اٹھے تو تمام سفلی جذبات یکسر خاک ہو جائے اور پاکیزگی کا آغاز ہو، اور انتہا ایسے نقطہ پر ہو جو تصورات سے ماورا ہے. دفتر میں میرا پہلا دن تھا، اس لیے میں وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا. دفتر کا گیٹ بند دیکھ کر میں نے باہر کھڑے گارڈ سے دفتر کھلنے کا وقت پوچھا تو اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا دفتر تو 9 بجے کھلے گا. میں نے پوچھا آپ اسی دفتر کے گارڈ ہیں؟ اس نے کندھے پر لٹکی ہوئی گن اچانک ہاتھ میں پکڑتے ہوئے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں اسی دفتر کا گارڈ ہوں. میں نے گارڈ کے تیور دیکھتے ہی فوراً اپنا تعارف کروایا تو اچانک اس کے چہرے پر چھائے ہوئے شک و شبہات کے بادل شفقت کے رنگوں میں بدل گئے. غصے سے سکڑے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنائیت کی مسکان کھیلنے لگی اور اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نظر آنے لگی. اس نے فوراً کہا گستاخی کی معافی، میں ابھی دفتر کھولتا ہوں. میرے لیے دفتر کھول کر وہ دوبارہ باہر جا کر کھڑا ہو گیا اور میں شیشے کے بنے ہوئے دروازے سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا. آہستہ آہستہ تمام سٹاف آنے لگا. ہر آنے والے کو گارڈ میرے بارے میں پہلے ہی بتا کر اندر آنے دیتا. جو بھی آتا کونوں کیوں سے میری کیبن کی طرف دیکھتا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا. 9:45 تک 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے اپنی سیٹیں سنبھال چکے تھے. حافظ بوائے مجھے سلام کرنے کے بعد سب کے لیے چائے بنانے میں مصروف ہو گیا تھا. ایک سیٹ خالی تھی اور نہ جانے کیوں میری نظر بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی. حسب عادت دل میں تجسس جاگ اٹھا اور میں خیال آرائی کرنے لگا کہ اس سیٹ پر بیٹھنے والی ہستی بہت خاص اور ان سب سے الگ ہوگی. میں ابھی اس ہستی کے خطوات تراشی رہا تھا. ایک نقاب پوش خاتون گارڈ کے پاس آ کر رکی اور پھر ایک پروکار چال چلتی ہوئی اونچی آواز میں السلام علیکم کہہ کر خالی سیٹ کے پاس آئی. اپنا ہینڈ بیگ اس نے ٹیبل دراز میں رکھا اور سٹاف روم کے لیے سیڑھیاں چڑھ گئی. میرا دل کہنے لگا کہ وہ ضرور اپنا نقاب اتار کر اپنی سیٹ پر بیٹھے گی. پھر جیسے ہی میں نے اسے بے نقاب اپنی سیٹ پر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی ہی رہ گئی. مجھے یوں لگا جیسے میرے خوابوں کا طلسم قدا سمٹ کر اس کی صورت میں ڈل گیا ہو. میں کافی دیر بغیر سانس لیے اپنے کیبن کے شیشے سے اسے دیکھتا رہا. اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری نظریں اسے بے چین کر رہی ہیں. میں نے اپنا سر جھٹکا، اپنے اوسان بحال کیے اور کیبن سے باہر آ کر سارے اسٹاف سے دعا سلام کی. پہلی نظر میں ہی اس کے حسن بے مثال کا مجھ پر ایسا رو پڑا کہ جب اس نے اپنے مترنم آواز میں مجھے اپنے سامنے پڑی خالی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا تو بغیر کچھ بولے میں یوں بیٹھ گیا جیسے کوئی عامل اپنے معمول کو سامنے بیٹھنے کا حکم دیتا ہے. میں ہمت کر کے صرف ایک بار اس کی طرف دیکھ سکا. مجھے اس کی آنکھیں دل میں اترتی محسوس ہوئی. اس کی پلکیں جب جھکتی تو یوں لگتا کسی سیپ نے انمول موتیوں کو اپنے دامن میں چھپا لیا ہو. اس کو خدا نے عجب حسن سے نوازا تھا. گویا وہ کوئی باد نسیم کے نرم جھونکوں پر لکھا ہوا دل فریب فسانہ ہو، پھول کی پتیوں پر لکھی ہوئی کسی عظیم شاعر کی غزل ہو. ایسا شاہکار حسن کہ جسے صرف محبت کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. ایک ایسا لطیف خیال
کہ اگر اس پر لفظوں کی تصویر کشی کرو تو وہ بخارات بن کر اڑ جائے۔ دفتر کا سارا سٹاف بڑا مخلص تھا، گارڈ سے لے کر آفس مینیجر تک ہر کوئی پیار کرنے والا تھا۔ شاید اسی لیے مجھے اجنبیت کا احساس تک نہ ہوا اور میں چند دنوں میں ہی ان سے یوں گل مل گیا جیسے ہمارے برسوں کا ساتھ ہو۔ زندگی کے دن اس کے حسن بے مثال کے مقدس خالے میں گزرنے لگے۔ مجھے کبھی دل کھول کر اسے دیکھنے کا یا اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں ہر وقت اسے بات کرنے، اسے دیکھنے اور لمحہ بھر کو اس کے پاس بیٹھنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا۔ میں اپنے کیبن کے شیشے کے اس پار اس اپنے یاقوتی ہونٹوں پر زندگی بخش مسکراہٹ سجائے دیکھتا۔ اس کے حسن میں سادگی بھی تھی اور کمال شوخی بھی۔ اس کی ہنسی جب کانوں میں پڑتی تو یوں لگتا جیسے فضا میں جلترنگ سا بج اٹھا ہو۔ کبھی کبھی اس کی ہنسی کی کھنک ساری کائنات میں پھیلی معلوم ہوتی اور کبھی ایسی شاداب پرسکون جیسے پیاسی زمین مطلوبات بارش سے سراب ہوئی ہو۔ اکثر میں اس کو فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے پاتا اور اندازہ لگاتا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ دل میں سوچتا جانے وہ کون ہے جو ان طلسمی آنکھوں میں چمک بن کر چلک رہا ہے، جانے وہ کس کے خواب ہیں جو اس کی پلکوں کو بوجھل کیے ہوئے ہیں، وہ کون ہے جس کو دل میں بسائے ہوئے ہے۔ وہ اس نے کبھی کھل کے مجھ سے بات نہیں کی، لیکن میری متجسس آنکھوں نے اس کے غزالی آنکھوں میں دور کہیں بیٹھی ہوئی اداسی بھانپ لی، اور پھر ایک دن مجھ پر اس کی خوبصورت آنکھوں میں نظر آنے والی اداسی کا سبب بھی کھل گیا۔ اس دن وہ مجھے پرستان کی ایسی پری لگی جو ہر روز اپنے خوابوں میں سفید گھوڑے پر بیٹھ کر آتے ہوئے کسی گلفام کو دیکھتی ہے اور روز اپنی معصوم آرزوؤں کے جولے میں جھولتے ہوئے چاند سے پیمانے وفا باندھتی ہے اور اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتی ہے۔ مجھ پر یہ کھل چکا تھا کہ اس کی آنکھیں کسی اور کی راہوں پر لگی ہیں، اس کے دل میں کوئی اور بسا ہوا ہے۔ پھر بھی میں نے اسے دل میں بلند ترین مقام پر بٹھا لیا اور لاکھ ہیلے بہانوں سے دل کو بہلانے لگا۔ یہ محبت تھی یا کچھ اور میں نہیں جانتا تھا، بس اسے دل میں بٹھا کر اپنی عقیدت کے پھول اس کے قدموں میں نشاور کرتا رہا اور صبح سے شام ہوتی رہی۔ میں اپنے خوابوں میں اکثر اس سے میں بھی گفتگو رہتا، وہ بولتی تو الفاظ اس کے ہونٹوں سے یوں نکلتے جیسے گلاب کی پتیوں سے شبنم کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ اس کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ خوشبو میں ڈل کر دل کو مدہوش کر دیتے۔ دل میں امیدوں کی گھنٹیاں بجتی اور اس کی خاموشی ایسی مترنم موسیقی جس کو الفاظ میں ڈالنا میرے لیے ممکن نہیں۔ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی تو نہیں، وہ ہر آنکھ خواب دیکھتی ہے، مگر مجھ جیسے لوگوں کی آنکھیں تو دن کے اجالوں میں بھی سنہرے خواب بنتی رہتی ہیں۔ مگر کیا فائدہ ان خوابوں کا جو تشنا تعبیر رہ جائیں، اور کیا فائدہ کہ وہ خواب جس کو ہم دل کی دھڑکنوں سے آنکھوں میں بنیں اور وہ شرمندہ تکمیل ہو کر آ جائیں۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ کلی کو کھلنے سے پہلے ہی، پھول بننے کے لمحوں سے لطف اندوز ہونے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک آرزو جو عرصہ سے دل کی گہرائیوں میں پل رہی ہو اور پوری ہونے کے لیے مزل رہی ہو، لیکن وہ یکسر حسرت ہو کر رہ جائے۔ اس قدر درد انگیز ہے کہ جام زندگی ابھی بھرا بھی نہ ہو اور کفے دست ساقی چھلک پڑے، دل کی دل میں رہ جائے اور زندگی نشاں تک مٹا دے۔ اور بقول غالب یہ دام ہر موج میں ہے، حلقۂ صدقہ میں نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ پھر ایک دن میں جب اپنے ریشمی خوابوں سے چونکا تو میں نے اس شخص کو دیکھا جس سے وہ خوبصورت آنکھوں لڑکی پیار کر بیٹھی تھی۔ ریشم میں ٹاٹ کے پیوند والی بات تھی۔ میں چپکے چپکے اس شخص میں وہ بات ڈھونڈنے لگا جس نے اس حور شمائل کو اپنی طرف راغب کر لیا تھا، لیکن باوجود کوشش کے مجھے کچھ نہ ملا۔ اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، یا پھر میرے پاس وہ نظر ہی نہیں تھی تو اس میں کوئی خوب دیکھ سکتی، یا شاید دل میں کسی جذبے کے تحت میں اس میں کوئی اچھی بات دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، یا پھر مجھ پر ابھی وہ مقامی منکشف نہیں ہوا تھا جس میں پہنچ کر ظاہری خوبصورتی بیمانی ہو کر رہ جاتی ہے۔ بہرحال میں نے منصف بن کر اس لڑکی کو نادان قرار دیا، ایک ایسی نادان لڑکی جس نے ابھی زمانے کے چال و چہرے نہ پڑے ہوں۔ وہ مجھے ایسے بچے کی مانند لگی جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ سمندر میں اٹھنے والی ہلکی سی لہر بھی انہیں مسمار کر دے گی، ساحل اس سمندر پر گروندے بناتا ہے اور پھر ان گروندوں کو بچانے کے لیے ان کے گرد ریت کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔
محبت کے سفر میں وہ تو شاید بہت آگے نکل چکی تھی، مگر جو محور نظر تھا وہ تو شاید محبت کے اصل مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح میرے حالات نے پھر کربوڑ لی۔ قسمت کے ستارے پھر گردش میں آئے اور مجھے شہر بدل ہونا پڑا۔ میرے لیے اس کا شہر چھوڑنا آسان نہیں تھا، وہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، بس چند مہینوں کی رفاقت تھی، بالکل ایسے ہی جیسے دو مسافر ایک گاڑی میں ساتھ بیٹھ کر سفر کریں اور پھر اپنی منزل پر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ پھر میں تھا اور ایک اور اجنبی شہر تھا، اجنبی لوگ تھے۔ اس کو بلانے کے لیے میں نے خود کو حد سے زیادہ مصروف کر لیا، اپنی بہت سی عادتیں بدل دی، خواب دیکھنا چھوڑ دیا، مگر پھر بھی ناکام ٹھہرا۔ پھر میں نے اس یک طرفہ تعلق کی چند ادھوری سی یادوں کو ہی متاع زندگی جان کر ہمیشہ کے لیے دل کے نہا خانے میں رکھ لیا اور ان پر صبر کا باری پتھر رکھ دیا تاکہ ہل نہ پائیں۔ ان کے اوپر مصلحت کی موٹی چادر ڈال دی تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے۔ کبھی کبھی یوں ہی تنہائی میں بیٹھے دل میں خواہش سر اٹھاتی کہ اس کا حال پوچھو، لیکن دل کے کسی کونے میں بسا ہوا جانا سا خوف اس خواہش کی تکمیل میں رکاوٹ بن جاتا، اور میں ایک کمزور اور فقط باتوں سے تارے توڑنے والے انسان کی طرح صرف اس کی خوش و خرم زندگی کے لیے فقط چند حروف کی دعا کر کے خاموش ہو جاتا۔ مگر ذات برحق کی بارگاہ میں دعاؤں کی شرف باریابی اور بر وقت قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، تو شاید میرے پاس نہیں تھا۔ میرے اندر شاید کہیں کچھ چور چھپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں اس خلوص سے دعائی نہیں مانگ سکا جو قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ شاید میری عقیدت سچی نہیں تھی، یا شاید اللہ کو امتحان مقصود تھا۔ ایک دن دل بڑا بے چین تھا، کئی بار اس کا نمبر ڈائل کر کے کال ملنے سے پہلے کاٹ چکا تھا۔ پھر میں نے سوچا خود اس کے شہر جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کرتا، اس کے شہر سے اس کے آفس سے دوست کی کال آ گئی، تو شاید میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات تھے ان کو کسی حد تک جانتا تھا۔ اس سے جو حال مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ میرے بارے میں بات کرتی ہے، میرا پوچھتی ہے کبھی کبھی۔ وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جس شخص سے وہ لڑکی محبت کرتی تھی اس کی کسی سے شادی ہو رہی ہے اور وہ خوش ہے۔ اس خبر سے میرے دل کو ایسی چوٹ لگی کہ میں نے کئی دن کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ میرے دفتر والے سارے حیران تھے کہ آخر اچانک مجھے کیا ہو گیا۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت جذبات تھے اور باخدا سچے جذبات تھے۔ میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ آخر دل کی آتوں مجبور ہو کر ایک دن میں نے تمام احتیاطی بلائے طاق رکھی اور اپنی طرف سے مسیحا بن کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ جس قدر خوش ہوئی اور اس نے جس طرح مجھے ویلکم کیا، اس سے مجھے یوں لگا جیسے اسے میرے آنے کا یقین تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ تو وہی بتا سکتی تھی۔ میرے لیے تو اتنا ہی بہت تھا کہ مجھے دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار اس نے مجھ سے باتیں کی جو صرف خاص مخلص دوست سے کی جا سکتی ہیں۔ ان باتوں سے مجھے اس کا کھیل کا پتہ چلا کہ وہ شخص نے اس سے کھیلا تھا۔ یوں تو وہ ہر میدان میں اس سے ہارتا رہا تھا۔ آفس میں جب بھی ہم پرچی کھیلتے تھے تو اکثر وہی ہارتا تھا اور پورے آفس کو کھانا کھلاتا تھا۔ میرے سوا یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ صرف اس گیم میں جان بوجھ کر نہیں ہارتا، بلکہ اور بھی بہت سے فیاضانہ کام فقط اس کی نظروں میں خود کو کچھ ثابت کرنے کے لیے کرتا ہے۔ مگر زندگی کے کھیل میں جب اسے سب کچھ ہار کر جیتنا تھا، وہ جیت کر ہار گیا۔ عمر بھر کے ساتھ کے لیے بھی اس نے مذاق میں وہی پرچی والا کھیل کھیلا، مگر پہلے پرچیوں پر نام وہ لکھا کرتی تھی اور آپ کی بار اس نے لکھے تھے اور وہ جیت گیا۔ وہ تو ایمانداری سے کھیل کو کھیل سمجھ کر کھیلتی تھی، اور اس شخص نے دغا بازی یہ کی کہ پرچیوں میں اس کے نام کی پرچی ہی نہیں ڈالی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کی خوبصورت غزالی آنکھوں میں آنسو تھے جو شاید میرے ان کھوکھلے فلسفیانہ الفاظ کا نتیجہ تھے جن میں محبت کم اور ہمدردی زیادہ تھی۔ دل کا درد آنکھوں سے بہہ جانے سے شاید اس کا بوجھ تو ہلکا ہو گیا، لیکن میرے دل پر بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اس کا ایک ایک آنسو تیزاب کی طرح میرے دل سے گزر کر میری روح کو گھائل کر گیا تھا، مگر وہ کچھ دیر بعد یوں مسکرانے لگی تھی جیسے کچھ ہو ہی نہ ہو۔